تو میں اکثر ممبر سے بولتا ہوں، پہلے اگر آپ سے کوئی پوچھتا تھا اور بولتا تھا کہاں جا رہے ہو، تو جواب یہ دیتے تھے مجلس اہل بیت میں جا رہے ہیں، محفل کی مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس جشن میں جا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ابھی اگر کوئی پوچھے تو یہ نہ کہا کرو، کیونکہ اکثر اعتراض ہوتا ہے نا کہ شہادت ہوئی تو مجلس، ولادت ہوئی تو مجلس، نیا گھر لیا تو مجلس، کوئی دنیا سے چلا گیا تو مجلس، بچہ پیدا ہوا تو مجلس، یعنی شیعہ کسی نہ کسی بہانے سے ذکر محمد اور آل محمد کرتا رہتا ہے۔ تو اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے، جب دیکھو یہ محفل جشن، محفل مجلس۔ تو میں کہتا ہوں آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ محفل میں جا رہا ہوں۔ ہمیشہ جواب دو ہوتے ہیں، ایک علمی جواب ہوتا ہے، ایک میں نے نیا نام دیا ہے فلمی جواب ہوتا ہے۔ ہاں، علمی، فلمی، کیونکہ ہمارا معاشرہ فلمی زیادہ ہے تو وہ فلمی جواب کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ممبروں سے بھی زیادہ فلمی جواب دیے جاتے ہیں، کیونکہ مزاج عوام کا زیادہ فلمی ہے، کیونکہ ہم فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی پاکستانی اور انڈین معاشرہ، جیسے رمضان کا ہی شاید مہینہ تھا، قبلہ ضمیر اختر صاحب سے کسی نے بولا تھا کہ ہم آپ کی محفلوں میں آ کے ذکر کرتے ہیں، آپ ہماری محفلوں میں آ کے ہمارے والوں کا ذکر کریے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ فلمی تھا، علمی کم تھا، لیکن چلتا ہے ہمارے معاشرے میں فلمی جواب، بڑا چلا، بڑا وائرل ہوا۔ اور جب جواب دیا تو اگلا بندہ بھی ہکا بکا تھا کہ اب اس پہ بولے کیا، کیونکہ کبھی آپ حدیث پڑھتے ہو، روایت پڑھتے ہو تو سامنے والا بھی، لیکن فلمی جواب پہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک پٹھان صاحب تھے، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پٹھان نے، اب یہ تھے شیعہ، دوسرا مخالف تھا، تو کہنے لگا کل میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ قیامت کا دن ہے، سارے ہم کھڑے ہیں لائن میں جنت میں جانے کے لیے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہ تم لوگ بھی کھڑے ہو، لیکن پیچھے تھے، ہم آگے تھے۔ تو جنت کا دروازہ کھلا اور ہم سارے چلے گئے۔ جب تم لوگوں کی باری آئی تو ملائکوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس نے کہا جنت فل ہو چکی ہے۔ یہ فلمی جوابات کی بات کر رہا ہوں۔ پورا معاشرہ ہمارا فلمی ہے، یعنی اپنے عقیدوں کو خوابوں کے ذریعے ثابت کرنا۔ اس نے کہا جنت فل ہوگی، فل ہو گئی۔ کہا پھر تمہیں آنے نہیں دیا؟ کہا نہیں، تمہیں تو آنے ہی نہیں دیا۔ کہا جنت پوری پیک ہو گئی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی، ہم نیند سے اٹھ گئے۔ تو اب یہ بھی تو پٹھان تھا نا۔ یہ اگلے دن آیا، اس نے کہا آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ سے اعتراض قرآن والا کیا جاتا ہے تو آپ جواب بھی کون سے دیتے ہو؟ قرآنی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن حدیث کی تو بات ہی نہیں ہے نا، یا جوابات شعر و شاعری پہ ہوتے ہیں، یا بعض ہمارے مومنین بھی ایسی سخت شعر و شاعری کرتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے اور منکر و نکیر کو یا علی بول کے بھگا دیں گے۔ تو میں نے کہا بندے خدا، کیا منکر و نکیر علی کے مخالف ہیں تو بھگائے گا؟ وہ تم سے بڑے مولائی ہیں، وہ تم سے بڑے علی بن ابی طالب کو جانتے ہیں، لیکن شعر و شاعری میں باتیں چل جاتی ہیں کیونکہ معاشرہ سارا فلمی ہے، جوابات سارے فلمی آتے ہیں۔ تو اس پٹھان نے کہا آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ تو نے کیا خواب دیکھا؟ کہ وہی جہاں سے تیرا خواب ختم ہوا تھا وہیں سے میرا خواب جو ہے شروع ہو گیا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہ وہی تم سارے جنت میں تھے، دروازہ بند، ملائکوں نے بولا کہ جنت میں کوئی آ نہیں سکتا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ تو جانتا ہے ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ کہاں؟ کہ مولا علی کھڑے تھے اور ہم نے کہا یا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کے ماننے والے اور ہمیں جنت میں آنے نہیں دیا جا رہا، اور تجھے تو پتا علی خیبر شکن ہے۔ تجھے تو پتا ہے علی فاتح خیبر ہے، کیسے تو مانتے ہو؟ کہاں؟ بس مولا کو کہنا تھا، مولا نے پوری جنت اٹھا لی، اٹھا کے ساری خالی کر دی، اور تو لٹک رہا تھا۔ میں نے مولا کو کہا مولا ایک بندہ بچ گیا ہے، تو علی نے ساری خالی کر دی، پھر رکھی، دروازہ کھولا کہ سارے اندر چلے جاؤ۔ ہاں، تو فلمی اعتراض کا جواب بھی فلمی۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، قبلہ صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے والے تو علی کے علاوہ کسی کو سنتے ہی نہیں ہیں، تو بندہ ہی پریشان ہو گیا۔ اس کا ایک جواب علمی بھی تھا، میں نے کہا وہ جواب بھی دے سکتے تھے۔ علمی جواب یہ تھا کہ ان کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کر لیتے، کہتے ٹھیک ہے آپ ہماری محفلوں میں آئیے، اہل بیت کے فضائل پڑھیے،
ہم آپ کی محفلوں میں آ کے آپ والوں کی باتیں پڑھیں گے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیعہ وہی پڑھتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. لیکن انہیں یہ چیلنج کرتے کہ بھائی ہم پڑھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹو گے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ پڑھو جو لکھا ہے. مشاجرات صحابہ کا لفظ سنتے ہی وہ کانپ جاتے ہیں، کہتے نہیں یہ نہیں پڑھو. طاہر القادری صاحب کے جملے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ نہیں پڑھو. کیونکہ مشاجرات پڑھنے کے بعد یا رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے. دو کنڈیشنوں میں کوئی بھی کنڈیشن خالی نہیں ہے. تو کبھی بھی آپ کے اوپر چیلنج علمی آئے تو جواب بھی کیا ہونا چاہیے؟ علمی ہونا چاہیے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہو، تو یہ مت کہو مجلس میں جا رہا ہوں، محفل میں جا رہا ہوں، پھر کہیں گے شیعہ وہی کر رہے ہیں جو کرتے ہیں. اس کا علمی جواب یہ ہے، جواب یہ دیا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں. ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں یہ رسول کے احسان کے بدلے کو چکانے کے لیے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں عفت کا تصور نہ ہوتا، ہمارے گھروں میں حجاب کا تصور نہ ہوتا، ہمارے وجود میں غیرت کا تصور نہ ہوتا، ہمارے وجود میں عفت و حیا کا تصور نہ ہوتا، ہمارے وجود میں نجاست اور طہارت کا تصور نہ ہوتا. تو فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے. تو اگر آج کوئی نماز پڑھے پر اس کی نماز میں محبت اہل بیت نہ ہو تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی طواف خانہ خدا کرے پر دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو، یہ طواف خانہ خدا نہیں، یہ چکر ہے جو بندے خدا لگا رہا ہے. تو جو بھی عبادت کرو وہ عبادت تب ہوتی ہے جب مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ چکایا جائے. اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب عبادت کرو تو دل کا پیالہ محبت محمد اور آل محمد سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد. اور تقاضائے محبت کیا ہے؟ بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے. اگر کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کو بولیں بھائی آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کل تو اپنی بیٹی کی شادی رکھوائے، دنیا کیا بولے گی کہ یہ بھائی کے غم پہ خوش ہوا ہے. تو جب آل رسول کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں غم ہوتا ہے. جب ان کے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں. محبت کا تقاضا ہے. جب محبت ہوتی ہے کہتے ہیں تولا در اصل تبرہ کو جنم دیتا ہے. یعنی اگر تولا نہیں تو تبرہ ہے ہی نہیں. تبرہ کا جو وجود ہے وہ تولا کے اندر چھپا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو جب کسی سے شدید محبت ہوتی ہے تو اس کے دشمن سے آٹومیٹیکلی نفرت ہوتی ہے. یعنی اگر محبت نہیں تو نفرت کا تصور ہی نہیں ہے. نفرت ہوتی ہی تب ہے جب محبت ہوتی ہے. محبوب کے دشمن سے نفرت. اگر رسول سے عشق ہے تو ابو جہل سے نفرت ہوگی، اگر رسول سے عشق ہے تو ابو لہب سے نفرت ہوگی. اب جو ڈیمانڈ ہم سے کی جاتی ہے وہ ٹوٹلی ان لوجیکل ڈیمانڈ ہے کہ یہ بولا جائے کہ علی سے بھی محبت کرو، علی کے دشمن سے بھی محبت کرو. بندے خدا یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. کیسے ممکن ہے کہ میں علی سے بھی پیار کروں اور جس نے 70,000 ممبروں سے علی کو برا بلا کہا بندہ اس سے بھی پیار کرے؟ یہ ٹوٹلی لوجیکل ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے والد کو بولیں کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن جو مسجد کا مولوی صبح سے شام تک آپ کو گالیاں دیتا ہے بابا اس سے بھی بڑا پیار ہے. تو باپ تو بولے گا نا لعنت ہے تیری محبت پہ. یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے. اگر محبت ہے تو اس کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی. تو نبی نے تقاضائے محبت کیا. اور جب تقاضائے محبت ہے تو انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، مولا جو آپ سے نفرت کرے گا میں اس سے کیا کروں گا؟ نفرت کروں گا.